أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر دعا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخش و بس نگہدار ہمارا زیراہ خطا خطا درگزار و ثواب نما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقون خذ ایدینا سہل لنا اشغالنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محترم سامعین، بہت سارے دجالی فتنے ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے فتنے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو سامعین من، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور سنیں گے کہ حدیث پاک بھی قرآن پاک کی طرح وحی الہی ہے۔ حدیث پاک بھی قرآن پاک کی طرح وحی الہی ہے۔ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنا موضوع بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا مائنڈ بنا کے سنیں کہ ہم نے کیا سننا ہے، اور یہ جو میں مفروضہ قائم کر رہا ہوں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم قرآن سے ہی دلیل لیں گے انشاءاللہ۔ تو موضوع میرا کیا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے، اور جس طرح قرآن کا درجہ شریعت میں ہے قرآن پاک کے بعد، اسی طرح حدیث بھی اسی طرح قرآن کی طرح، قرآن کے بعد حدیث بھی اسی طرح شریعت کے اندر حجت ہے، اتھینٹک ہے، سند ہے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سورہ نجم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب مکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ جو لفظ میں نے شروع میں بولے نا، وحی اور نازل ہونا،
بس آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا پورے اس آدھے گھنٹے میں۔ اللہ نے کیا شاہ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی مکرم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں ان کو وحی کیا جاتا ہے، وہ جو بھی بولتے ہیں ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کیا بولتے ہیں جی؟ اب سوال یہ ہے کہ حضور کیا بولتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ حضور کیا کیا بولتے ہیں جی؟ تو اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے کیا نکلتا ہے، تو دیکھیں اگر ہم غور کریں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دو ہی چیزیں نکلتی ہیں، یا تو حضور قرآن پڑھتے ہیں جی، یعنی قرآن کی یہ جو 2 جلدوں کے اندر 30 سپارے کی جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو 6500 کم و بیش آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں، یہ جو 114 صورتیں ہیں یا تو ان 63 سالوں میں حضور کے منہ سے یا تو یہ قرآن نکلا ہے، اور قرآن کے علاوہ جو نکلا ہے وہ حدیث نکلی ہے۔ ایسے ہی صاف آسان بات ہے نا جی، کہ یا تو حضور قرآن پڑھتے ہیں یا پھر قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس کو سمجھاتے ہیں، اب وہ چاہے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، باہر ہوں، تجارت میں ہوں، جہاد میں ہوں، جنگ میں ہوں، جہاں بھی ہو، وہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پر قرآن نازل ہوا، غاروں میں قرآن نازل ہوا، سفر میں قرآن نازل ہوا، جہاد میں قرآن نازل ہوا، سارے غزوات میں قرآن نازل ہوا، تو ہر جگہ پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور قرآن نازل ہونے کے بعد حضور پھر اس کی تشریح فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم بھیجا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب جو بھی بولتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کہا کہ پھر حضور کیا بولتے ہیں، تو جواب ملا حضور 2 چیزوں ہی تو بولتے ہیں، ایک حضور قرآن بولتے ہیں اور قرآن کے علاوہ حضور حدیث بولتے ہیں۔ تو حضور کے منہ سے 2 چیزیں نکل رہی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اور اللہ کیا فرما رہا ہے یہ دونوں وہی ہیں۔ وما ہوا الا وحی یوحی، میرے محبوب جو بھی بولتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ حضور 2 ہی باتیں بول رہے ہیں، یا قرآن بولتے ہیں یا حدیث بولتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے وہ قرآن بولے تب بھی وہی ہے، وہ حدیث بولے تب بھی وہی ہے، وہ حدیث بولے تب بھی وہی ہے۔ تو اس کا مطلب سامعین من یہ نکلا کہ قرآن بھی اسی طرح وہی ہے جس طرح حدیث پاک وہی، اس طرح قرآن وہی، جس طرح قرآن وہی اس طرح حدیث وہی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم قرآن سے دلائل لیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ پاک نے شاہ فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ پاک نے آپ کے اوپر نازل کیا، ٹھیک ہے، انزل اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا، کیا نازل کیا؟ الکتاب والحکمہ، اللہ پاک نے ایک کتاب نازل کی اور ایک حکمت نازل کی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ اب دیکھیں اللہ بادشاہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کریم کے اوپر 2 چیزیں نازل کی ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھ لیں شروع میں ہی، قرآن اور حدیث، اس میں اس طور فرق ہے کہ قرآن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث وہ اللہ کا کلام ہے جو اس کلام پاک کے اندر موجود نہیں ہے، وہ علیحدہ سے موجود ہے، وہ حضور کے منہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، حضور اس کی تشریح کر کے بیان فرماتے ہیں۔ یہ فرق ہے قرآن اور حدیث کے متن کے اندر، کیونکہ جب شروع میں قرآن نازل ہوا تھا نا، تو صحابہ کرام کو حضور خود ارشاد فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، فرق نہیں سمجھ آتا تھا ان کو۔ اچھا، اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیارے محبوب کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے نازل 2 چیزیں کی ہیں، کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔
امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں، امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں، کل ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہاں پر حدیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اور کتاب سے مراد تو سب کو پتا کہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو فرمایا میں نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی، یعنی اب نازل ہونے میں بھی دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے برابر کر دیا ہے کہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے اور حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ اب آپ جو فتنہ آپ پیدا ہو گیا، وہ جو دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک کو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے، اور ہم نے اسی کو رد کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اب دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے 30 سپارے الحمد سے والناس تک، یہ کتاب سے مراد ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو احادیث مبارکہ ہے وہ حکمت سے مراد ہے۔ تو حکمت کیا ہوگی؟ حدیث، اور کتاب کیا ہوگی؟ قرآن پاک۔ اب دیکھیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنی دفعہ بھی ارشاد فرمایا نا، یہی ارشاد فرمایا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پر، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ یہاں بھی کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے دو چیزیں نازل کی ہیں، کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ پھر آگے چلیے، پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرما رہے تھے نا، اس موضوع اس آیت کے اوپر میں نے پورے 2-3 جمعے پڑھائے تھے۔ جب دعا کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے کے بعد دعا کر رہے تھے، تو کعبہ بنانے کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی نا، وہ یہ تھی، وہ یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم شاہ فرمائے، یا اللہ میری اولاد میں اپنا وہ رسول نازل فرما کہ جو آنے والی امت کے اوپر تیری تلاوتیں، تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے۔ اب یہاں بھی کیا شاہ فرمایا؟ کتاب اور حکمت، کتاب بھی ان کو سکھائے اور ان کو حکمت بھی سکھاتا رہے۔ پھر آگے آئیے، اللہ پاک نے نا انبیاء کرام یعنی آقا کریم علیہ السلام کی جو بیویاں ازواج مطہرات، ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے بارے میں شاہ فرمایا، ان کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اب اس پہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے توجہ کے ساتھ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، وَاذْكُرْنَا، یاد کیا کرو، بار بار دہرایا کرو، پھر یاد کیا کرو، کس چیز کو؟ اس چیز کو یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب توجہ کریں، اللہ پاک فرما رہا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے نبی کی بیویوں اس چیز کو بار بار دہرایا کرو، اس کی تذکیر کیا کرو، اسے یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اسے دہرایا کرو۔ کس چیز کو؟ یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے گھر میں ازواج مطہرات کے سامنے تلاوت کیا کیا جاتا ہے جی؟ کیا چیز تلاوت کی جاتی ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب خود دیا، فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، کہ نبی کے گھر میں دو چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ نبی کا گھر ہے نا، حضور آتے ہیں گھر میں، اپنی ازواج مطہرات سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو جو ان سے بات چیت ہوتی ہے گھروں میں رہتے ہیں، دیکھیں نا، اللہ نے بھی شاہ فرمایا ما یتلا فی بیوتکن، بیوت بیت کی جمع، بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی گھر کے اندر بھی جب حضور ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تھے آیات وہاں بھی نازل ہوتی تھی۔ تو اللہ فرما رہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو تلاوت کیا جاتا ہے نا، اس کو یاد کیا کرو۔ تو پوچھا یا اللہ، نبی کے گھر میں کیا تلاوت کیا جاتا ہے؟ تو اللہ پاک نے شاہ فرمایا من آیات اللہ والحکمہ،
اب نبی کی، اب یہاں پہ بڑے غور کی بات ہے، اب نبی کے گھر میں دو چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں. اچھا، جو دو چیزوں کا ذکر کیا نا، ان دونوں کے بارے میں فرمایا یہ دونوں چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں. اب تلاوت کیا کیا جاتا ہے؟ نمبر ایک، من آیات اللہ، ایک تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، والحکمہ، اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے. اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث دونوں کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال فرما رہا ہے. یہ خاص نقطہ ہے اس آیت کے اندر. تحفہ ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، جو تمہارے گھر میں تلاوت کیا جاتا ہے نا، اسے یاد کیا کرو. اور تلاوت کیا کیا جاتا ہے؟ ایک قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، دوسری حکمت تلاوت کی جاتی ہے. پتہ کیا چلا سامعین من، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے بھی تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کے لیے بھی تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اللہ پاک نے جو شروع میں نے دو لفظ بولے نا، کہ قرآن اور حدیث دونوں وہی، آپ نے قرآن سے سن لیا، قرآن اور حدیث دونوں نازل ہوئی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کتاب بھی نازل کی ہے، میں نے حکمت بھی نازل کی ہے. دو باتیں. اب تیسری بات کیا آ گئی؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم قرآن کی بھی تلاوت کیا کرو اور حدیث کی بھی تلاوت کیا کرو. اب ایک تھوڑی سی ہلکی سی بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں. پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر دونوں تلاوتیں ہو گئی تو پھر قرآن اور حدیث میں فرق کیا رہا؟ تو یاد رکھ لیں، قرآن بھی وہی اور حدیث بھی وہی، ٹھیک ہے. اب اس میں فرق کیا ہے کہ قرآن کے جو 30 سپارے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب. وحی مطلوب اس کو کہتے ہیں ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں روزانہ، صبح شام دوپہر مسجد میں گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، تو ہم تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو حدیث ہے، جو خالصتاً حدیث ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے، کہ اس کی اس طریقے سے تلاوت نہیں کی جاتی جس طرح کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی. بس اس طرح فرق ہے. تلاوت دونوں کی ہوتی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس کے دورانیے میں فرق ہے، اس کی کوانٹٹی میں فرق ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب تراویح ہوتی تو تراویح کے اندر حدیث نہیں پڑھی جاتی، تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. تو میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک فرق ضرور ہے خالق اور مخلوق میں. جس طرح رب اور رسول میں فرق ہے، رب رب ہے، رسول رسول ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح رب کا کلام خالصتاً قرآن ہے اور رسول کا کلام خالصتاً حدیث ہے. لیکن شرع کے اندر دونوں کا حکم ایک ہے. شرع کے اندر دونوں کا حکم ایک ہے. اس چیز کے اوپر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. اچھا، پھر آگے آئیے، پھر ہم اس کو اور پختہ کرتے ہیں. دیکھیں، میں ابھی تک آپ کے سامنے نا قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے ہاں اکثر کیا کہا جاتا ہے، ابھی فلاں چیز کی دلیل دو نا، تو کہتے ہیں بھی قرآن سے ثابت کرو. حالانکہ یہ جہالت ہے. حالانکہ یہ جہالت ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ یہ مسئلہ مجھے بتاؤ اور کہے کہ صرف قرآن سے بتانا تبھی مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، یہ جہالت ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. پچھلی دفعہ ابھی میں نے گزرتے ہوئے برسبیل تذکرہ بات کی تھی کہ ہم عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ان دونوں کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں ہے جی. ان دونوں کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں، تو پھر ہم کیا اس کو نہ منائیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، ہر مکتبہ فکر دونوں عیدیں بڑھ چڑھ کے مناتا ہے اور دونوں عیدیں حدیث سے ثابت ہے. آج تک کسی نے انکار کیا اس کا؟ لیکن آج ایک فتنہ پیدا ہو گیا کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے. اب آگے آئیے سامعین من، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا نا، تو آقا کریم علیہ السلام نا قرآن پاک کو نا جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ نہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اللہ کا کلام ہے، پھر یہ نہ ہو کہ میں پڑھوں اور یا میں مطلب نہ پڑھوں یا کم پڑھوں تو مجھے کہیں بھول ہی نہ جائے. تو حضور نا بار بار اس کو پڑھتے تھے. آیت نازل ہوتی تھی نا، جب سے جبریل امین بتا کر جاتے تھے اللہ کا پیغام، تو آپ اس کو بار بار پڑھتے تھے. تو جب اس کو بار بار پڑھتے تھے نا، تو اب وہ اللہ پاک نے جب اس ادا کو دیکھا نا کہ میرا محبوب بار بار پڑھتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے جیسے حفاظ کرام ہوتے ہیں نا،
تو اب جب وہ بار بار پڑھتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ طبیعت کے اوپر ایک تھکان جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اللہ پاک کو چونکہ اپنے محبوب کریم سے بڑی محبت ہے تو اللہ پاک نے شاہ فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، پیارے محبوب اس کو آپ جلدی جلدی پڑھ کر اپنے آپ کو اور اپنے ہونٹوں کو تھکایا نہ کریں کہ آپ اس لیے اس کو تیز نہ پڑھیں کہ آپ کو کہیں بھول جائے گا. سنقرئک فلا تنسا، پیارے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ کو بھولے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کو بھول جائے. ٹھیک ہے، ہم ایسا آپ کو پڑھا دیں گے سنقرئک فلا تنسا، ایسا پڑھائیں گے بھولے گا ہی نہیں، پکا پڑھا دیں گے. اچھا اب اس کے آگے یہ جو ہمارے موضوع کی آیت ہے، یہ میں نے آیت یہاں پر اپنے موضوع سے ریلیٹڈ پڑھی ہے، اب توجہ سے سنیں. دیکھیں میں ایسے موضوع اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نا چاہتے ہیں کہ بس ہمیں واقعات سنا دیے جائیں، کرامتیں سنا دی جائیں، معجزات سنا دیے جائیں، ہم واہ 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 کر کے گھر چلے جائیں اور بس. میں نے آپ سے کئی دفعہ یہاں بیٹھ کر شیئر کیا ہے کہ مجھے بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں، وہ مجھے بہت سارے نا یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ جو سوال پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب ان کو خود نہیں آتا ہوتا. اچھا پتہ کیوں نہیں آتا ہوتا؟ صرف اس لیے نہیں آتا ہوتا وہ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، تقریریں نہیں سنتے، آ کے موبائل بھی یوز کریں گے تو مس یوز کریں. جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آتا، علماء کو سنتا ہی کوئی نہیں. اس مسجد میں مجھ سے کئی بندوں نے ایسے سوال کیے ہیں جن کے اوپر پورا آدھا آدھا گھنٹہ میں نے تقریریں کی ہیں. میں نے آدھا آدھا گھنٹہ 40-40 منٹ جس موضوع پر تقریر کی ہے مجھ سے اسی موضوع کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اسی مسجد میں. تو مطلب کیا ہوا کہ ہم سنتے نہیں آ کے. جب سنیں گے نا تو ہمارے اوپر دین کھلے گا، ہمیں بھی جواب دینا آئے گا کسی چیز کا. اب سنیے اللہ پاک نے شاہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ پاک نے شاہ فرمایا، ابھی میں نے کہا نا کہ میرا موضوع کیا چل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں اور دونوں کا شریعت میں مقام ہے. قرآن کے بعد حدیث کا شریعت کے اندر مقام ہے اور اس کے بغیر شریعت مکمل ہی نہیں ہوتی. یہ موضوع ہے میرا. اب سنیں اللہ پاک نے شاہ فرمایا کہ اب پیارے محبوب آپ اس وجہ سے جلدی جلدی نہ پڑھا کریں کہ آپ کو بھول جائے گا. فرمایا انا علینا، علینا کا مطلب ہوتا ہے ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، عربی میں جب کہنا ہو کہ میری ذمہ داری، انا علیہ میری ذمہ داری ہے. تو فرمایا انا علینا، اللہ پاک فرما رہا ہے پیارے محبوب آپ اپنے آپ کو نہ تھکائیں. انا علینا جمعہ، یہ جو قرآن آپ کے اوپر ہم نازل کر رہے ہیں نا اس کو آپ کے سینے میں جمع کر کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ بس اس کو سن لیا کریں بس، ہے جی. انا علینا جمعہ، اس پورے قرآن کو سونے آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں قائم کر کے رکھنا اور جمع کر کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اپنے ہونٹ تیز تیز نہ ہلایا کریں، ہے جی. پھر فرمایا وقرأناہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اب اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا شاہ فرمائی پیارے محبوب، اس کو آپ کے سینے میں جمع کر کے رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے منہ سے کہلوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے ہونٹ گویا آپ نہیں بھی حرکت کریں گے نا آپ کے منہ سے یہ قرآن نکلے گا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی یہ بھی ہم کر دیں گے، آپ نہ ہلائیں اپنے پیارے پیارے کافوری ہونٹوں کو، حرکت نہ دیں. آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھی خود ہی پڑھا لیں گے. پھر کیا شاہ فرمایا ثم ان علینا بیانہ. اب یہاں پر سنیں جمعہ و قرآنہ، اس کا مطلب ہے قرآن. اب آگے آ رہا ہے ثم ان علینا بیانہ. بڑا پیارا کلام ہے. اللہ پاک نے شاہ فرمایا اس کو جمع کرنا اور اس کی قرات کروانا، ان دونوں کے درمیان اللہ پاک نے واو استعمال کیا ہے، یعنی جمع کرنا اور پڑھا دینا بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے فرمایا ثم نا توقف کے لیے آتا ہے، دو چیزوں میں نا گیپ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ثم للتراخی ہوتا ہے، ڈیلے کرنے کے لیے آتا ہے ثم عربی کے اندر.
اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس کلام کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کر دیں گے نا، قرآن سے مراد ہے کہ جو جو آیت نازل ہوتی جائے گی اور ہم وہ آپ کے سینے میں جمع بھی کرتے جائیں گے، وہ ہم آپ سے پڑھواتے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب اگلی بات فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور اس پڑھوا لینے کے بعد اس کا جو آپ نے بیان کرنا ہے نا، جو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اچھا اب بیان کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں، بیان کس کو کہتے ہیں؟ اب میں نے ایک آیت پڑھی نا، میں نے ایک آیت پڑھی، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے یہ آیت پڑھ دی۔ اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے۔ اچھا اب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، نون تک یہ قرآن ہے۔ اب اس کے بعد میں کچھ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں بڑا نہیں بننا چاہیے، ہماری جو تعریف ہوتی ہے ہماری تعریف نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہو رہی ہوتی، کیونکہ اسی کی کوئی صفت ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہے تو لوگ اس صفت کو دیکھ کے ہماری تعریف کر دیتے ہیں، تو اصل میں وہ تعریف ہماری نہیں ہوتی، وہ رب ہی کی ہوتی۔ اچھا اب یہ جو میں بولا ہوں نا الحمدللہ رب العالمین کی نون کے بعد یہ جو میں تھوڑے سے جملے بولے ہیں نا، یہ بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ جو میں بول رہا ہوں، اب میں جو بول رہا ہوں یہ بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیان ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کے منہ سے کہلوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب آپ کہہ لیں گے منہ سے اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ، پیارے محبوب پھر اس قرآن کا بیان کروانا اور اس کی تشریح کروانا، اس کی توضیح کروانا، اس کی شرح کروانا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں نے ابھی اتنی لمبی بات کی، آپ کو سمجھ آیا کہ اب بیان سے مراد یہاں پر قرآن نہیں ہے، حدیث ہے۔ بیان سے مراد یہاں پر قرآن نہیں ہے، بیان سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پیارے محبوب آپ کو قرآن پڑھانا، جمع کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ جو اس کی تشریح کرتے ہیں نا، وہ تشریح بھی ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کرتے جائیے۔ تو شروع میں نے کیا آیت پڑھی سورہ نجم کے اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ نے کیا شاہ فرمایا؟ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے اس پر وحی کیا جاتا ہے۔ اور میں نے کیا کہا کہ دو ہی چیزیں حضور بولتے ہیں، یا قرآن بولتے ہیں یا حدیث بولتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن بولے تب بھی وحی ہے، حدیث بولے تب بھی وحی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ حدیث بولے تب بھی وہی۔ اور سامعین ایمان یہی وجہ ہے، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے نا کہ جس طرح قرآن کے احکام شریعت کے اوپر ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اسی طرح حدیث کے جو احکام ہیں وہ بھی اسی طرح ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں جس طرح قرآن لاگو ہوتا ہے۔ یہ وہ مشہور سی مثال آپ سب نے سنی ہوگی نا کہ حضور نے شاہ فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشکل میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا نا تو میں مسواک کرنے کو ہر نماز سے پہلے فرض قرار دے دیتا۔ اب یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح اللہ قرآن میں کہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ ہمارے لیے حرام اور حلال ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارے نبی مکرم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائیں کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے، وہ اسی طرح ہمارے اوپر حرام اور حلال ہو جاتی ہے جس طرح قرآن نے کہا تھا تو حرام اور حلال ہو گئی تھی۔ اس بات کو سمجھیں آپ، ان باریک باتوں کو سمجھیں، آپ کو پتا چلے قرآن اور حدیث میں ہوتا کیا ہے۔ یہاں پر لوگ بات کر دیتے ہیں، ہمیں جواب نہیں دینا آتا ہوتا۔ اب آخری بات کر کے اس حصے کا اگلا جو حصہ ہے اس موضوع کا انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پر بیان ہوگا، اور اس میں عملی صورتیں بیان کروں گا میں۔ ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر ختم ہوگا یہ۔ اب یہاں پر بڑی پیاری بات ہے سامعین من، آخری بات پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے نا پورے قرآن پاک کے اندر جہاں
یہ کہا نا کہ اے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو، وہاں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ بس میرے علایو نا، فرمایا میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ یہ آخری نقطہ ہے، بڑا پیارا، اس کو بڑے غور سے سننا آپ نے، بس 4-5 منٹ میں انشاءاللہ یہ بات ختم ہو جائے گی، توجہ کے ساتھ سننی ہے آپ نے۔ ہم قرآن کو نا اوپر اوپر سے دیکھ کے پڑھ جاتے ہیں، اس کا انالیسز کیا کریں، تجزیہ کیا کریں، قرآن میں ہے کیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے نا قرآن پاک کے اندر یہ جو میں بھی یہ لفظ بولا نا کہ اللہ فرماتا ہے میری بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، یہ جو لفظ اطاعت اللہ پاک نے قرآن پاک میں استعمال کیا نا، ٹوٹل اس زاویے میں اللہ تعالیٰ نے 42 دفعہ لفظ اطاعت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان لفظوں کے ساتھ۔ ویسے تو مختلف جگہوں پہ دیا نا، وہ مختلف طریقوں سے دیا، وہاں پہ اطاعت کا لفظ نہیں ہے لیکن مطلب اطاعت ہی ہے، لیکن میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل پورے قرآن پاک کے اندر 42 دفعہ لفظ اطاعت کے ساتھ اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کے اندر 42 دفعہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اور ان 42 میں سے نا 22 دفعہ اللہ پاک نے دونوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے، جیسا میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس طرح 22 دفعہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑی اچنبے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے 20 دفعہ اللہ پاک نے صرف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ اب توجہ کریں، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، توجہ، مجھے توجہ چاہیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ اب یہاں پر ایک اطاعت کا ذکر ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، لفظی طور پر ایک اطاعت کا ذکر ہے، مانوی طور پر تو ہمیشہ سے 2 اطاعتوں کا ہی ہوتا نا جی۔ اصل میں بات یہی ہے، اگر قرآن سمجھ آ جائے نا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اب اس نے کر لی اللہ کی بھی اطاعت، اصل میں تو قرآن کا میسج ہی یہی ہے، مصیبت ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں پر ایک اطاعت کا حکم ہے۔ پچھلی آیت میں کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حکم دیا۔ اب اس آیت میں دیکھیں فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، علیحدہ سے اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم رسول کو بھیجتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یہاں بھی ایک اطاعت کا حکم آیا۔ پھر آگے دیکھیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ایک اطاعت کا حکم دیا، اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا اس میں۔ پھر فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، فرمایا میں تمہارے پاس اللہ کی آیتیں لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں آیتیں لے کر آیا اللہ تعالیٰ کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور اطاعت میری کرو۔ پھر فرمایا انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امن والا امین رسول بن کے آیا ہوں، امانت دار رسول بن کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَأَطِیعُونِی، اللہ سے ڈرو اور اطاعت میری کرو۔ پھر فرمایا اب یہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، کہانیاں نہیں پڑھ رہا، آیتیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا ہمیں۔ ان ربکم الرحمن، تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی واطیعوا امری، اللہ فرما رہا ہے
اور سن لو سارے عقیدے بھی صحیح کر لو، رب تمہارا میں نہیں ہوں، ان ربکم الرحمن، اور تمہارا رب وہ رحمان ہے، یہ کلام ہم سب کے لیے، تمہارا رب وہ رحمان ہے، لیکن فتبیونی، پیچھے میرے چلو، فتبیونی، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، واطیعوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ ابھی آیتیں اور بھی ہیں، میں اب ٹائم کی وجہ سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں۔ اب سنیے سامعین من، اب آپ نے یہ پڑھی آیتیں، یہ 6-7 میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ابھی اور بھی موجود ہیں۔ ان ساری آیات کے اندر اگر آپ غور کریں نا، تو لفظی طور پر اللہ پاک نے ان آیتوں میں کہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کر لی، اس کا مفہوم سب کا لب لباب ایک ہی بنتا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ اب آخری نقطہ اور بات ختم۔ 42 آیتیں ہیں جی، 42 میں سے 22 دفعہ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ 22 دفعہ یہ فرمایا، 20 دفعہ فرمایا، اب توجہ چاہیے مکمل غور، 20 دفعہ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی بھی کر لی۔ ایک دفعہ بھی پورے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی بھی کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسجدوں میں بیٹھ کر، ممبروں پر بیٹھ کر تمہیں کہہ رہے ہوتے ہیں او حج مکے میں ہی ہوتا ہے سارا، مدینے جا کے کیا کرنا تھی ہے نہیں۔ اللہ نے اس لیے اللہ نے یہ تو فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اب اللہ کی بھی اطاعت ہو گئی، اب اللہ کی اطاعت وکھری نہیں ہے، جس نے جو نبی کے پیچھے چل پڑا وہ اللہ کے پیچھے چل پڑا۔ اگر لیکن اللہ نے یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اب رسول کی بھی کر لی، اب رسول کی کرنے کی کوئی ضرورت، اب ہوگی رسول کی بھی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، ایک آیت بھی آ جاتی نا قرآن میں، ایک آیت بھی آ جاتی تو کتنی بڑی دلیل مل جاتی کہ جب رسول کے بغیر ہی اللہ مل رہا ہے تو رسول کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ سمجھو قرآن پاک ایک دفعہ بھی اللہ پاک شاہ فرما دیتا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی بھی کر لی۔ تو مجھے بتاؤ، اور بھائی جب دیکھیں رسول کس لیے آتے ہیں، 1,24,000 رسول کیوں آئے، نبی رسول کیوں آئے، اللہ سے ملانے کے لیے۔ یہاں بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، ہڈیاں وڈیاں داڑھاں دے بڑے بڑے کبے جبے، وہ قرآن پڑھ کے تمہیں کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا جس نے اللہ کا کہا مان لیا اس نے رسول کا بھی مان لیا۔ بس تو سمجھ کیا لگتی ہے اس سے، بھائی ہمارا اصل مقصود تو رب ہے، جب رسول کے بغیر ہی رب مل رہا ہے تو رسول کے بعد جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ بھی یہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے ہٹایا، جدا کیا ہے اور ذکر کیا ہے اور غائب کیا ہے تو اپنی ذات کو پیچھے کر لیا ہے، اور بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی بھی کر لی، جس نے رسول کی بھی کر لی اس نے اللہ کی بھی کر لی، تاکہ کوئی بندہ ساری زندگی میرے رسول کو نہ چھوڑ سکے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے جمعہ پر بیان کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔